إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں عالم اسلام کے خلاف سازشیں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں شروع سے لے کر آج تک وہ لوگ جو صحابہ اکرام سے دشمنیاں کر بیٹھے آج تک وہ اپنے پروپیگنڈا اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے.
گزشتہ دنوں کے اندر ایک المناک واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ تقریباً آپ جانتے ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین جن کو 5ویں خلیفے کا لقب ملا، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، ان کو قبر سے نکالا گیا اور ان کی بیوی کو بھی قبر سے نکالا گیا، ان کا خادم تھا اس کو بھی قبر سے نکالا گیا، ان کی پاک جسموں کی بے حرمتی کی گئی، گستاخی کی گئی۔ یہ وہی گروہ ہے، یہ وہی گروپ ہے جن کی دشمنی صحابہ اکرام کی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جس نے دور صدیقی کو یاد دلا دیا، جس نے دور فاروقی کو دوبارہ زندہ کیا، جن کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی طرح عدل و انصاف کو قائم کرنے والے، ان کی طرح دنیا کے اندر بڑی قربانیاں دینے والے دین کے لیے، آج انہی کی قبر کو اکھاڑا گیا، ان کے جسم کو نکالا گیا، باقیات کو نکالا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور عالم اسلام خاموش رہا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کہ ہم خیر خواہ ہیں، دنیا کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، جانور، ان سب کے حقوق کی پامالی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے مقدس ترین دن عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں پر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ یہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آج تماشائی بنے رہے، طاقت بھی رکھتے ہیں، اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی ناپاک زبان سے ایک گفتہ، ایک لفظ بھی نہیں نکلا کہ جس کے اندر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اتنی بڑی بے حرمتی کے خلاف کوئی شب بولے ہوں۔ یہ در حقیقت عالم اسلام کے خلاف سازش ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو زندہ کیا اور عظیم ترین وقت گزارا، عظیم ترین خلیفہ ہونے کا ثبوت دیا، لیکن آج ان کی بے حرمتی۔ مختصر وقت کے اندر میں آپ کے سامنے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں بیان کروں گا کہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، کس قدر عظیم شخصیت تھی۔ 61 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 101 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اس قدر عظیم ترین عورت جو سیاسی طور پر عظیم ترین خاتون تھی، ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین
نے کس طرح اپنے بیٹے کی شادی اس خاتون کے ساتھ کی جو عمر بن عبدالعزیز کی نانی قرار پائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وہ نانی ہے اور عاصم کی بیوی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ کس طرح نکاح ہوا ہے ایک مختصر واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے ہیں۔ رات کو نکل جایا کرتے تھے کہ کوئی بے چار، کوئی پریشان، کوئی محتاج، اس کی مدد کر لوں۔ ایک دفعہ ایک دروازے پر پہنچے، وہاں پر آواز آئی، اپنے غلام کے ساتھ اسلم ساتھ تھا۔ آواز آئی کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ڈال دو، دودھ کو بڑھا دو۔ اس کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ کہا کہ ابھی کون سا امیر المومنین تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سنتے ہیں۔ جواب میں اس عورت کی بیٹی کہتی ہے کہ جس شخص سے جلوت میں ڈرا جاتا ہے، جس شخص کے سامنے ہم ڈرتے ہیں، تو پھر ہمیں خلوت میں بھی اس سے ڈرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے مقام کی فضیلت کو جان کر ہمیں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے دوسرے دن اسی گھر پر دستک دے کر اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں، اور اپنے بیٹے کی شادی اس عورت کے ساتھ کر دی جو نیک خاتون، جو نیک طبیعت تھی، جس کے اندر خودداری تھی، جس کے اندر ایمانداری تھی، اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دی، اور اسی عورت کے بیٹا پیدا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ یہ سیدنا امیر العمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ تو اس قدر عظیم شخصیت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں اس قدر بے حرمتی کرنا اور ان کی قبر سے لاش نکال کر اس کی گستاخی کرنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اگر موقع ملا تو ہم جا کر سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو بھی اکھاڑ کر ان کی لاشوں کو نکالیں گے۔ ان کے غلیظ ترین یہ عقائد ہیں اور غلیظ ترین دعوے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج تک ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دامن کے اندر موجود دو عظیم ترین ہستیاں ان کو قبروں سے نکالا جائے، لیکن آج تک ان کی سازشیں ناکام رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ ان کی سازشیں ناکام رہیں گی۔ جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ گستاخیاں کرتے ہیں، بے حرمتیاں کرتے ہیں، عظیم ترین وقت کے خلفاء کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں اور غلط ترین عقائد رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی بے حرمتیاں کی جائیں۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بن جاتے ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں، انہوں نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص میری خلافت کو قبول نہیں کرتا، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خلیفہ نہ بنوں، تو آج وہ اعلان کرے اور میں دستبردار ہو جاتا ہوں، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اعلان کیا گیا تھا خلافت کا تو اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بہت بڑی مصیبت میرے گلے فٹ ہو چکی ہے۔ خلافت یہ بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، اور جب خلافت مل گئی تو اعلان کر دیا
کہا کہ اگر میری خلافت کو کوئی پسند نہیں کرتا تو میں تو پہلے ہی تیار ہوں چھوڑنے کے لیے، اپنی مرضی کا حکمران چن لو، اپنی مرضی کا خلیفہ چن لو تاکہ وہ خلافت کرے اور اس منصب پر فائد ہو جائے، میرے مسند پر بیٹھ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے جان لیا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بڑے مقام والے ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے شرف والے ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کی داستان یہ تھی، جن کی داستان خلافت سے پہلے یہ تھی کہ بڑے پیسے والے تھے، بڑی دولت والے تھے، لیکن جیسے ہی خلافت ملی ہے اپنی ساری دولت، اپنا سارا پیسہ، سرمایہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بیت المال کے اندر داخل کر دیا جائے، مسلمانوں کے لیے جو رقم جمع ہو چکی ہے اس کے اندر میری ساری ملکیت ڈال دی جائے، آج کے بعد یہ پیسہ میرا نہیں ہوگا، یہ درہم و دینار میرے نہیں ہوں گے، یہ خچر وغیرہ میرے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ساری امت مسلمہ جن کا میں خلیفہ ہوں ان کے لیے ہوں گے اور ان کے لیے خرچ کر دیے جائیں گے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر اس قدر عظیم قربانیاں دی، اس قدر تبلیغ کے شعبے کو مضبوط کیا، دعوت و اصلاح کے شعبے کو، کہ لوگ بہت سارے مسلمان ہوئے اور بہت سارے علاقے فتح ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے سندھ کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر جو راجہ داہر تھا، جو ایک مسلمان نہیں تھا، حکمران تھا، اس حکمران کے بیٹے جن کا نام سکھ تھا، سنگھ جو ہے وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر سندھ کے اندر ہندو بسنے والے وہ بھی مسلمان ہوئے، اس قدر انہوں نے دعوت و تبلیغ کے شعبے کو مضبوط کیا، تبلیغ کے لیے اس قدر لوگ نکلتے تھے کہ دنیا کے کونے کونے تک دین کی دعوت کو پہنچایا، عقیدے کو پہنچایا، عمل کی زندگی اختیار کرنے والوں کو دعوت دی کہ آپ نے عمل کی زندگی اختیار کرنی ہے، دعوت پر عمل کرنا ہے، توحید کو عام کرنا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کارنامے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خیر کے کام کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو قیامت تک کے لیے اس کی خیر جاری رہتی ہے۔ جو بندہ بھی اس بات پر اس کی کوشش کی وجہ سے عمل کرتا ہے، اس عمل کا اجر اس کو بھی بعین ہی ملتا ہے۔ جس طرح عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اسی طرح رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مساعی کوششیں تھی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ عمر ثانی ان کو لقب دیا گیا۔ ان کی بیٹی بلکہ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لوگوں سے ہدیہ قبول نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں سے تحفے تحائف قبول نہیں کیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ میں خلافت کے منصب پر فائز ہوں اور میں وقت کا خلیفہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی سے تحفہ لوں، کسی سے ہدیہ لوں اور اس ہدیے کی وجہ سے، اس تحفے کی وجہ سے کل وہ مجھ سے کوئی مطالبہ کر لے اور میں مجبور ہو جاؤں اس کے مطالبے کو ماننے کے لیے، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیے ہیں، اس لیے میں کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ان کی بیوی فاطمہ علیہ السلام کا الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تحفے تحائف بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس قدر عظیم اور اس قدر وقت کے دیانتدار خلیفہ تھے، بیت المال میں سے ذاتی کبھی خرچ نہیں کیا، ذاتیات کے لیے لوگوں کا بیت المال کبھی خرچ نہیں کیا۔ ان کی بیوی ایک واقعہ بتلاتی ہے، کہتی ہے ایک دفعہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں شہد ہو اور شہد کے ساتھ کھانا کھاؤں، روٹی کھاؤں، لیکن گھر کے اندر شہد موجود نہیں تھا۔ کہتی ہے کہ امیر المومنین چلے گئے، میں نے ایک غلام کو بھیجا، سرکاری خچر تھا،
جو ڈاک کا کام کیا کرتا تھا، خط وغیرہ اس پر لے جایا کرتے تھے، اور خط لے کر فلاں علاقے میں پیغام پہنچایا جاتا تھا، سرکاری تھا وہ. اس پر میں نے ایک غلام کو روانہ کیا، 2 دینار دے کر میں نے کہا جا کر شہد لے کر آؤ. وہ شہد لے کر آیا. خواہش تھی امیر المومنین کی میں شہد کھاؤں، لیکن جب پتہ چلا، کھانے سے پہلے پتہ چلا کہ یہ شہد سرکاری خچر لے کر غلام لے کر آیا ہے، اس پر سوار ہو کر گیا ہے، امیر المومنین نے وہ شہد نہیں کھایا. اس نے کہا یہ شہد دوبارہ بیچ دینا چاہیے. دوبارہ بیچ دیا، اس میں سے کھایا نہیں. 2 دینار سے زیادہ رقم ملی. 2 دینار اپنی بیوی کو واپسی دیے، اور جو باقی رقم تھی وہ بیت المال کے اندر داخل کروا دی، جمع کروا دی. کیونکہ بیت المال کا مسلمانوں کی جو جانور ہیں، جو مسلمانوں کے کام آنے والے ہیں، بیت المال کے اندر ہیں، وہ امیر المومنین کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. اس لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ واپسی لے لیا. اس قدر ایمانداری ان کے اندر موجود تھی کہ کبھی بھی بیت المال کی چیز خود استعمال نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ خچر کو بھی عارضی طور پر بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے خریدا گیا ہے، یہ بیت المال کی ملکیت ہے. عاجزی اور انکساری کا مقام کیا تھا؟ اپنے آپ کو نیچا دکھاتے تھے ہمیشہ، حالانکہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے. آج کر کے حکمرانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کبھی بھی کوئی حکمران یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے فلاں سے نیچا کہا جائے، مجھے فلاں سے کم کہا جائے، مجھے یہ کہا جائے، فلاں کہا جائے، کبھی بھی نہیں چاہے گا. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دفعہ موجود ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا خلیفۃ اللہ فی الارض، اے اللہ کے خلیفہ یعنی خلیفۃ المسلمین، یہ لفظ کہہ کر پکارا. تو کہا میرا نام میرے گھر والوں نے عمر رکھا ہے. کہا کہ میرا نام عمر رکھا ہے، میرا نام خلیفہ نہیں ہے، مجھے خلیفہ کہہ کر نہیں پکارا کرو، مجھے عمر بن عبدالعزیز کہہ کر پکارا کرو. مجھے یہ پسند ہے، میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے آ کر کوئی شخص یا خلیفہ کہے، یعنی اے خلیفۃ المسلمین، مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز وقت کے بڑے عظیم خلیفہ تھے. ایک دفعہ گھر میں موجود ہیں، وہاں پر ایک شخص ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے، وہ چراغ بجھ چکا ہے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اٹھتے ہیں اور فوراً جا کر اس چراغ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، درست کر کے دوبارہ چلاتے ہیں. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے فوراً ٹوک دیا، کہا امیر المومنین یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو خادم کا کام ہے، یہ تو غلام کا کام ہے، یہ کام بھی آپ کر رہے ہو. تو امیر المومنین نے یہ کہا کہ یہ کام کرنے سے کیا میری شخصیت کے اندر کوئی کمی آ گئی؟ میں اس سے پہلے بھی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھا، یہ چراغ ٹھیک کرنے کے بعد بھی مجھے لوگ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں، میری شخصیت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اس لیے ہر کام ضروری نہیں ہے کہ کوئی خادم کرے، میں بھی کر دوں، میرا بھی حق بنتا ہے. یہ تھی ان کے اندر خودداری، یہ تھی ان کے اندر عاجزی و انکساری. اپنے آپ کو تواضع کے دامن میں رکھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد. میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تواضع اختیار کروں، عاجزی اختیار کروں، اپنے آپ کو کم دکھاؤں، بڑا چڑھا کر بیان نہ کروں، تکبر والی زندگی بسر نہ کروں، اور نہ کسی پر میں فخر کروں. یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے اطلاع دی ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اونچا نہیں دکھانا. اللہ اکبر، قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے، لا تفضلونی علی یونس ابن متى، مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دیا کرو. یہ الفاظ کہا کرتے تھے. حالانکہ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، حالانکہ تمام انبیاء کے امام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، تواضع کرنے کا کہا. تو نبی علیہ السلام نے اس قدر تواضع اختیار کیا. گھر کا کام خود کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنا ذاتی کام نبی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے. یہ عاجزی کی مثال ہے،
یہ تواضع کی مثال ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے عظیم خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ ان کی زندگی کے بہت سارے کارنامے موجود ہیں، وقت انتہائی مختصر ہے اس لیے میں مختصر بتا رہا ہوں۔ عفو و درگزر ان کے اندر یہ بڑی عظیم صفت تھی، عفو و درگزر، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ٹھیک ہے کسی سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر لوگوں کو معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ یہ عفو و درگزر کے بھی اعلیٰ مثال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ایک آدمی برا بھلا کہنے لگا، ایک آدمی سامنے بیٹھ کر عمر بن عبدالعزیز کو برا بھلا کہنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ تو خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کے بارے میں بری زبان اختیار کر رہا ہے، برے الفاظ کہہ رہا ہے، اور آپ خاموش ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ جسے خدا کا خوف ہو زبان کو لگام ہوتی ہے، یعنی اللہ کا خوف اگر اس بندے کے دل کے اندر موجود ہوتا خود بخود اس کی زبان پر لگام ہو جاتا اور یہ ایسے الفاظ نہ کہتا۔ تو مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ شخصیت تھے کہ لوگوں کے لیے کتنے عظیم اور کتنے بہترین ان کے عزائم تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کل یوم کانہ یوم الاضحیٰ عند عبد العزیز و یوم فطر ولہ الف جفنۃ مطرعات کل یوم تمدها الف قدر۔ کسی شاعر نے یہ الفاظ کہے کہ ہر دن عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر ہر دن عید الاضحیٰ کے برابر ہوتا تھا، ہر دن عید الفطر کے برابر ہوا کرتا تھا۔ وَلَهُ أَلْفُ جَفْنَةٍ مُتْرَعَاتٍ، اور اس کے لیے 1000 پیالیاں تھیں جن پیالیوں کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے لیے بھرا ہوا ہوتا تھا، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے۔ اور کہا گیا کُلُّ یومٍ تَمُدُّهَا أَلْفُ قَدْرٍ، اور ہر روز اس کے لیے اتنی ہانڈیاں تھی تقریباً 1000 کے برابر جو پیالیوں کو بھرا کرتی تھی، اور لوگوں میں وہ بانٹ دیا کرتے تھے، لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کو پلایا کرتے تھے، لوگوں کے لیے، مساکین کے لیے، غرباء کے لیے اتنے بہترین شخصیت تھے۔ مالک بن دینار، وقت کی عظیم شخصیت، محدث مالک بن دینار کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں زاہد ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ موجود ہے بات کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو زاہد ہے۔ کہا کہ زاہد میں نہیں ہوں، زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے جس کے بعد دنیا چل کر آئی تھی، لیکن اس نے دنیا کبھی نہیں مانگی، اور دنیا چل کر آئی پھر بھی اس نے دنیا کو حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا، لوگوں کے لیے بانٹ دیا دنیا کو۔ اپنا جو ذاتی مال تھا وہ بھی لوگوں میں بانٹ دیا، اور جو خلیفہ مسلمین جو بیت المال تھا وہ بھی ان کا لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اپنے لیے انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ تو اس قدر عظیم شخصیت تھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، فرمایا ان پر نہ غم ہوتا ہے، نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ان پر نہیں ہوتی، نہ خوف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کی بیوی بیان کرتی ہے کہ اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے جب بستر پر لیٹتے تھے رات کو اللہ کا ذکر شروع کرتے تھے، اس قدر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس قدر روتے تھے جس طرح ایک
चिड़िया बेबस होकर उलट पुलट होती है, इस तरह वो रोआ करते थे, हत्ता कि हम ये समझते थे कि हो सकता है आज रात उनकी आखिरी रात हो। हर रात उनकी ये फिक्र होती थी कि अपने रब को राज़ी कर लूँ, अपने रब के सामने रोते थे हर रात को जिक्र करते हुए। इस कदर अजीम शख्सियत, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ खाने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह की ये ज़िंदगी थी। मुख्तसर सवाए हयात मैंने आपके सामने रखे। उनकी कब्र की बेहुरमती की गई, उनको कब्र से निकाला गया, उनकी बीवी को निकाला गया, उनके खादिम को निकाला गया। गुज़िश्ता दिनों की बात है, और जो है बेहुरमती की गई। तो ये सारे के सारे बातें ये दीन के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, आलमी प्रोपेगंडा है। हमने हर वक्त चौकन्ना रहना है, अपने रब से दुआएं करनी है, हर वक्त ज़िंदगी अमल वाली गुजारें। कोई पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अपने रब से माफ़िया मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये ज़ालिम जो आए दिन दीन के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, आए दिन दीन हनीफ के ख़िलाफ़ उठते हैं और मुसलमानों की अजीम तरीन शख्सियतों की कब्रों को उखाड़ते हैं, उनसे उनकी बाक़ियात को निकालते हैं, बेहुरमतियाँ करते हैं। ए अल्लाह उनको दुनिया में ज़लील कर दे। ए अल्लाह उनको अगर हिदायत के काबिल है हिदायत दे दे, या अल्लाह अगर हिदायत के काबिल नहीं है उनको इबरत का निशान बना दे, ताकि दीन के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें हैं वो यहीं पर दम तोड़ दें। और आज के बाद कोई ज़ालिम, कोई फाजिर, कोई वक़्त का हुक्मरान दीन के ख़िलाफ़ साजिशें करने का सोच भी ना सके। अल्लाह ताला से दुआ है।